آج کل جیسے آپ نے فرمایا کہ رشتہ داری میں تو واقعتاً مسائل ہیں، ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. خود ہمارے گھروں میں بھی اب ہم بہت کثرت سے یہ دیکھنے لگ پڑے ہیں کہ والدین تو صوم و صلات کے پابند ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اگلی نسل میں اس درجے کی نیکی نہیں آ رہی. جبکہ رمضان تو آ رہا ہے، تقویٰ کے اسباب بھی فراہم ہو رہے ہیں، تجدید تقویٰ کے مواقع بھی مل رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ والدین، خاص طور پر آج کے والدین جو اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں کہ ان کے بچے جو دینی ایک شناخت ہے ان کی، وہ بڑی متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ہاں، صرف ایک کام کر لیں، جی، اپنے گھر میں وقت دیں. بہت خوبصورت. ہاں جی، جو کمی ہے ہم نے بچوں کو ماں کا جو وقت ہوتا ہے ماں اس کو سینے سے لگا کے رکھے، وہ وقت ہم تعلیمی اداروں میں اس کو پھینک دیتے ہیں، جی، دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو زیادہ مالدار لوگ ہیں تو انہوں نے بچے پالنے کے لیے اور ان کو دودھ وغیرہ پلانے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے آیا رکھی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے حوالے بہت حد تک کر دیتے ہیں، بچوں کو وقت کم دے رہے ہیں. جی، تو جتنا ہم وقت دیں گے اتنا ہم سے مانوس ہوں گے، اور جتنا ہم سے مانوس ہوں گے اتنا ہی وہ ہم سے لیں گے، ہمارے جو متاثر ہوں گے. متاثر ہوں گے. جی، اور جو ہم زندگی کر رہے ہیں جو، جی، ہاں وہ خود بخود لینی ہے انہوں نے. اگر ہم سے وہ مانوس ہوں گے ہماری زندگی وہ خود لیں گے، اگر وہ مانوس نہیں ہوں گے تو وہ ہماری زندگی کو وہ اختیار نہیں کریں گے. تو پہلے اپنے آپ سے مانوس کرنا چاہیے. ہمارے چھوٹے بھائی تھے مولانا مجاہد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق تھا حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے. تو بتاتے تھے میرے بھائی کہ میں نے ان کو لکھا کہ میں ذکر کے لیے جب بیٹھتا ہوں تو بچے آ جاتے ہیں، وہ ناسمجھ ہیں، کوئی کندھے پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی کسی پہ چڑھ جاتا ہے. تو اب کوئی عام آدمی ہوتا تو کہتا کہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے پھر ذکر کر لیا کرو. حضرت نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ تو دو نیکیاں جمع ہو گئیں، اللہ کی ذکر کی اور بچوں پہ شفقت کی. جی، تو وہ بچے اس کو لیتے ہیں. اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو دیکھ کے ویسے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے برعکس ہمارے ایک ہم نے دیکھے ہیں، ایک بزرگ تھے، وہ بہت نفل پڑھنے والے تھے، بہت نیک تھے، اور ایک دو بزرگوں کے وہ خلیفہ بھی تھے، لیکن مزاج میں تھوڑی سی سختی تھی. حتیٰ کہ اولاد بڑی ہو گئی، وہ وقت وہ ہوتا ہے جس میں اولاد کے ساتھ پھر دوستی ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے. اس وقت میں بھی انہوں نے وہی سختی بڑا معاملہ. پھر آگے ان کی بچے پوتے وغیرہ یہ بڑے ہو گئے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ. اور نماز میں کوئی بچے شور کرتے تھے تو سلام پھیر کے وہ ڈانٹتے تھے اور دور ان کو کر کے آتے تھے. تو ان کا انتقال ہو گیا، تو جنازے وغیرہ پہ تو ہم گئے. اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ سوچا بھی وہ ذرا تعلق ہے اس لیے دوبارہ ایک مرتبہ پھر حاضری ہو جائے، ذرا ان کا غم جو ہے وہ ختم ہو، دھلے کم ہو. تو پتہ کروایا تو کہنے لگے کہ ہم بھائیوں نے مل کے یہ طے کیا ہے کہ کسی عالم اور کسی مولوی سے ہم نے ملاقات نہیں کرنی ہے، ملنا نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی سختی نے بچوں کو دور کر دی ہے. تو ایک نرمی اور ایک وقت دینا، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو جو ہے وہ آپ کے راستے پہ چلا دیں گی. بہت شکریہ. بہت ہی مفید چیز ہمیں پتہ چلی کہ رمضان میں یہ میرا خیال ہے کہ بہت مفید بات ہوگی کہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ والدین گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو یا کچھ کرنا ہو تو بہت ہٹ جاتے ہیں، گھر کے کسی کنارے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ انگیج کیا جائے بچوں کو اور گھر میں ہی ان کے ساتھ وابستہ رہ کر یہ ساری ایکٹیویٹیز کی جائیں تاکہ وہ ان ایکٹیویٹیز کو پھر آہستہ آہستہ اڈاپٹ کریں. اس میں ایک چیز بہت پریکٹیکل ہے اور ہماری خواتین جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو بہت زیادہ یہ پیش آتی ہے چیز رمضان میں کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات تو عبادات میں لگ جاتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے ہیں اور باقی عبادات میں بھی لگ جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستانی تناظر میں دیکھا گیا ہے کہ رمضان میں کھانے پینے کا معاملہ بڑھ جاتا ہے اور سحری کے اندر بھی بہت اہتمام ہو رہا ہوتا ہے اور افطاری میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ خواتین عام دنوں جتنی عبادت بھی بعض اوقات نہیں کر پا رہی ہوتی. تو اس حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں اور مثبت رویہ کیا ہے اس سارے میں؟ ایک تو اس میں مردوں کو سوچنا چاہیے کہ اس سلسلے کے اندر ان کی کام میں کمی کتنی کر سکتے ہیں. مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر جیب استطاعت ہے اس کے اندر تو بازار سے بھی خریدی جا سکتی ہیں. اس کے اندر گھر میں کام کرنے والی جو نوکرانیاں ہیں ان کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بوجھ کا وہ تو بوجھ کم کرنے کا سوچیں. اور خواتین کو یہ سوچنا چاہیے
کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہے تقوی. وہ کام کاج کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کام کاج بھی کرتے رہیں تو ایک تو تقوی اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، سخت کلامی نہ کریں، اور زبان کی احتیاط کریں، کسی کی غیبت نہ کریں. تو رمضان میں جو کرنے کے جو تقوی ہے اس میں نہ زیادہ ہے. جی. نہ کرنے کے کام زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان پہ نظر رکھے کہ اب گناہ نہ ہو ہم سے، اور دوسرا یہ ہے کہ زبان سے بغیر کسی تعداد کے ذکر کو جاری رکھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یا اگر حافظ قرآن ہے اور بآسانی قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے تو تلاوت کر لیں. اور ایک کا درجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تلاوت سنتے رہیں ساتھ ساتھ. آج کے دور میں تلاوت سننا بہت آسان ہے. کوکنگ کر رہے ہیں. ہاں، کوکنگ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو تلاوت بھی اگر ساتھ لگا لی ہے. آج تو ذرائع بہت زیادہ ہیں اور اچھی تلاوت ہوتی ہے، اور اس تلاوت کا اثر بھی دل پہ پڑتا ہے. تو اس لیے تلاوت سنیں، زبان سے ذکر کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل میں تقوی کا مہینہ ہے. تقوی کے لیے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے. اپنی زبان کی احتیاط کریں.